بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا معاشرہ کمزوریوں سے بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک ایمانی کمزوری ہے۔ حالانکہ ہم چھوٹی سی محنت کریں، تھوڑی سی محنت کریں تو ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو سکتا ہے اور ہم اپنے معاشرے کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جس طرح باقی ہماری ایمانی کمزوریاں ہیں، اسی طرح ایک ہماری بہت بڑی کمزوری وہ بدگمانی ہے۔ حالانکہ گمان اتنی زبردست چیز ہے، انسانی زندگی کے اعمال کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں تو جیسا سوچے گا میں تیرے لیے ویسا کر دوں گا، اچھا سوچے گا میں تیرے لیے اچھا کر دوں گا، برا سوچے گا میں تیرے لیے برا کر دوں گا۔ آپ کے گھر میں حالات آ گئے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، مسجد میں گئے، کسی بہن نے گھر میں مصلی بچھا لیا، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، اے اللہ میں بے اولاد ہوں، اے اللہ میرا کاروبار نہیں ہے، اے اللہ میرے گھر میں کوئی مصیبت ہے، اے اللہ میرے گھر میں کوئی بیماری ہے۔ اب یہ دعا مانگتے ہوئے گمان جا رہا ہے اسباب کی طرف۔ بیماری ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک، دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے اور گمان کیا ہے، دعا کے بعد کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں۔ دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، خیال دنیاوی اسباب کی طرف ہے۔ تو انہی گمان کے مطابق دعا کے بعد اعمال کو اختیار کرنے کے بعد اللہ ہمارے گمان کے مطابق ہمیں دعائی کے اسباب پیدا کر دے گا، اللہ ہماری اولاد کے اسباب پیدا کر دے گا، اللہ ہماری مصیبت ختم کرنے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور ایک گمان یہ ہے کہ جب میری کوئی بہن، کوئی ماں مصلی پہ بیٹھ کے، میرا بھائی کوئی مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے یہ بات مانگتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ میرے یہ حالات ہیں، اللہ میری یہ مصیبتیں ہیں، اللہ میں بے اولاد ہوں، اللہ میرے گھر میں تک پورا اللہ پہ گمان اور دنیا کے کسی اسباب پر یقین نہیں، کسی اسباب پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں، دنیا کا کوئی سبب استعمال نہیں کروں، اے اللہ تو ہے، اے اللہ تو مجھے اولاد دینے والا ہے، اے اللہ تو میرے اسباب ٹھیک کرنے والا ہے، اللہ تو میری مصیبتوں کو ختم کرنے والا ہے، اللہ تو میرے مسائل کو پورا اللہ پر گمان کر لیا تو یقین مانیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا اپنے ہاتھ چہرے پہ نہیں آئیں گے، آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی، اللہ آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ اب یہ گمان پر ہے، جیسا گمان کرنا ہے اللہ نے ہمارے ساتھ ویسے ہی کر دینا ہے۔ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ اس حدیث کے اندر ایسی زبردست چیزیں بیان کر دی، اس کو اپنا لے تو یقین مانے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور نہ کسی کا راز جاننے کی کوشش کرو، کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہی ہے، کیا پی رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، کہاں سے لا رہی ہے، اس کی ٹو میں نہ لگو، اور نہ قیمتیں بڑھانے کے لیے بولی دو، اور نہ آپس میں حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی رکھو، تم بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن کے رہو۔ اب اس حدیث میں جہاں اور چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہاں بدگمانی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بچو، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ تو جب گمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ میرے گمان کے مطابق میرے معاملات کو حل کر رہا ہے، تو محترم بھائیو ہم اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ گمان جیسی نعمت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اپنا گمان اچھا کر لیں، سوچ اچھی کر لیں، اللہ کی قسم اللہ مجھے بدل دے گا، میری سوچ کے مطابق میرا معاشرہ بدل دے گا، اللہ میری زندگی بدل دے گا۔ ہم کون کیا کر رہا ہے،
کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، بھی میری کوئی ذمہ داری ہے؟ میں نے کوئی کسی کے بارے میں ٹھیکہ لیا ہو سوچنے کا؟ کبھی کسی رشتے دار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کبھی کسی دوست کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کبھی کسی بہن کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کہیں میں کسی بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کسی محلے والے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ایسے خواہ مخواہ میں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس مشقت سے بچیں۔ یہ وہ مشقت ہے جس کو ہمارے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات وہ بدگمانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لیں۔ آج ہمارا معاشرہ ہر وقت، کوئی بھائی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھائی گھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھر میں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، آنے والے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جانے والے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کمانے والے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جیسے سارے محلے کی ذمہ داریاں میں نے لے رکھی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں اس سے، تو یقین مانیں اللہ ہماری زندگی کو اچھا کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کا گمان اچھا کر دے، اللہ اپنے بارے میں ہمیں اپنا گمان اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔